اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر یہ تمام ناپاکیاں ہیں۔ شراب پینے پر حد لگائے گی، جس کا عمل حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہوتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہا۔ شراب کی ممانعت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی تھی، تو اگر شراب واقعی میں حرام ہے تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جانے دیا تھا؟ شراب کی ممانعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہوئی، لیکن یہ عمل بتدریج تھا۔ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے تھے، اس سے منع فرماتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تنبیہ فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر یہ تمام ناپاکیاں ہیں۔ جوئے کے تیر وہ کہ جن سے اہل مکہ اور کفار فال نکالا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تمام گلیوں میں یہ منادی کروا دی اور حکم فرمایا کہ آج کے بعد شراب پر مکمل پابندی ہوگی۔ لیکن اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبیہ فرمائی اور صحابہ کرام کو اور اہل مکہ کو شراب پینے سے روکا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب ہرگز نہ جاؤ یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شراب کے بہت زیادہ خلاف تھے اور وہ اس عمل کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ رجوع فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ ہمیں شراب کے بارے میں واضح واضح بیان فرما دیجئے۔ یعنی آپ اس لیے یہ گڑ گڑا کر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں آج تک جتنا بھی حکم شراب کے بارے میں نازل ہوتا تھا اس میں شراب کا لفظ واضح طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کچھ صحابہ کے جو کہ اس باریکی کو سمجھتے تھے وہ شراب کو بالکل ترک کر چکے تھے۔ شراب، زنا، جوا، بدکاری، یہ کچھ افعال اس طرح کے ہیں کہ جو عرب میں بالکل برے نہیں سمجھے جاتے تھے اور ان کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کو اپنی عادات میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو منع فرمایا، اس کے علاوہ تمام بدکاریوں کو بھی منع فرمایا، لیکن ان کا شراب کے منع ہونے کا عمل درجہ بدرجہ تھا تاکہ لوگوں کو اس کو چھوڑنے میں آسانی ہو سکے اور لوگ دین اسلام میں جوگ در جوگ لوگ دین اسلام میں داخل ہو سکیں۔ اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور جوئے کے جو تیر ہیں جو جن سے تم فال نکالتے ہو یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رک گئے۔ اس کے بعد شراب پینے پر حد لگائے گی، جس کا عمل حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہوتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہا، کہ جو بندہ شراب پیتا تھا اس کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔